آج میں جس موضوع پر چند مدنی پھول پیش کرنے آیا ہوں، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس میں ہماری بہت بڑی تعداد مبتلا ہے اور اس کی وجہ سے ہم بہت سارے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ پہلے ایک آپ کو بڑا ہی دلچسپ اور حیران کرنے والا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بار ایک تاجر، ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ میں ایک بار مسجد میں بیٹھا تھا اور میرے برابر میں ایک تاجر بھی مسجد میں موجود تھا اور اس کے برابر میں ایک فقیر غریب شخص دعا میں مصروف تھا۔ اس غریب شخص نے بڑی عجیب دعا کرنا شروع کی کہ یا اللہ، آج مجھے فلاں قسم کا کھانا کھانا ہے اور فلاں قسم کا میٹھا کھانا ہے۔ فار ایگزامپل، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس شخص نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، آج مجھے چکن بریانی کھانی ہے اور گاجر کا حلوہ کھانا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، یعنی بات سمجھانے کے لیے کہ یہ ماجرا ہوا کیا۔ تو اب دعا کرنے لگا، تاجر برابر میں بیٹھا تھا، بزنس مین ہوتا ہے، وہ اپنے حساب سے سوچتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو غریب آدمی ہے نا، یہ مجھے سنانے کے لیے دعا کر رہا ہے، یہ چاہ رہا ہے میں سن لوں، اس کو یہی بریانی کھلا دوں یا حلوہ کھلا دوں، یہ خوش ہو جائے۔ اس نے دل میں ٹھان لی کہ کرنے تو دعا، میں نے اس کی بات نہیں ماننی۔ تھوڑی دیر تک وہ غریب دعا کرتا رہا، دعا کر کے وہ ادھر ہی مسجد میں لیٹ گیا۔ بزرگ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا، وہ تاجر بھی مسجد میں بیٹھا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو مسجد میں ایک شخص بڑا سا طباق اٹھا کر جس پہ کپڑا ڈھکا ہوا وہ لے کر آیا اور اس غریب کو، اس مزدور کو، اس غریب آدمی کو اٹھایا اور کہا حضور یہ کھانا کھا لیجیے۔ وہ تاجر بھی دیکھ رہا، بزرگ کہہ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں، غلاف جب اس طباق سے اٹھانا تو کھانا وہی تھا جس کی دعا ہو رہی تھی۔ اب وہ تاجر، اچھا اس غریب نے کیا کیا، تھوڑا سا کھانا کھایا، ہاتھ اٹھائے، اس لانے والے کو دعا دی۔ وہ کھانا لے کے جب بندہ واپس جانے لگا، تاجر نے اس کو پکڑ لیا، کہا کہ ایک بات بتاؤ، تم اس غریب آدمی کو جانتے ہو جو یہ ہم لیٹا ہوا تھا؟ کہا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ کہ جانتے نہیں تو پھر آئے کیسے؟ کہ بات یہ ہے میں تو گھر پہ سویا ہوا تھا، گھر پہ مسئلہ یہ ہے کہ میں خود بھی بڑا غریب آدمی ہوں، مزدوری کرتا ہوں، میرے بچوں نے بہت عرصے سے تمنا کی ہوئی تھی بابا جان کبھی ہمیں بھی وہ والا کھانا، مثال دے رہا ہوں، چکن بریانی اور گاجر کا حلوہ کھانا ہے، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ آج میری بڑی زبردست دیہاڑی لگی تھی، گھر آیا، اپنی بیوی کو میں نے راشن دیا اور کہا کہ بچے بڑے دنوں سے تمنا کر رہے ہیں، یہ والا کھانا بنا دو۔ بیوی نے کھانا بنانا شروع کیا، میں سو گیا۔ میں کیا سویا، آنکھیں کیا بند ہوئی، میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، جو تیرے گھر میں کھانا بن رہا ہے نا، اللہ کا ایک ولی تمہارے علاقے کی مسجد میں آیا ہوا ہے، اس نے بھی اللہ سے اسی کھانے کی دعا کی ہے۔ ایسا کرو یہ کھانا جا کر اس کو پیش کر دو، کھانا اس نے تھوڑا ہے، اس کے بعد وہ واپس کر دے گا، باقی کھانا تم لوگ کھا لینا، اور سنو اس بات پر میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ غریب آدمی نیند سے بیدار، خوش کہتا ہے میری تو عید ہو گئی، آج میں نے اللہ کے اس ولی کو کھانا کھلایا، اس نے مجھے دعائیں دی، میں واپس جا رہا ہوں۔ اب کاروباری شخص تاجر پچھتایا کہ میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا کہ یہ مجھے دکھانے کے لیے دعا کر رہا ہے، یہ تو لوگ دکھلاوے کے لیے دعا کر رہا تھا، یہ تو اللہ کا ولی نکلا۔ اب کیا کیا اس نے، تاجر تھا نا، پیسوں سے ہر چیز لوگ سمجھتے تولی جا سکتی ہے۔ اس نے اس تاجر کو، اس مزدور کو کہا یہ بتاؤ کھانا بنانے میں کتنے پیسے لگے ہیں؟ اس نے کہا اتنے پیسے لگے ہیں۔ کہا یہ پیسے مجھ سے لے لو، یہ ثواب مجھے دے دو۔ اس نے کہا میں تمہیں کیسے ثواب دے سکتا ہوں، میرے آقا نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی ہے، میں تمہیں اس میں کیسے حصہ دار ملا سکتا ہوں؟ وہ کہتا ہے ایسا کرو 10 مسکال سونا لے لو، مسکال سے مراد گرام ہوتا ہے، یعنی 10 گرام سونا لے لو، یہ ثواب مجھے دے دو۔ کہتا نبی پاک نے جو نعمت مجھے عطا کی میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ تاجر کہتا 20 مسکال لے لو، 30 مسکال لے لو۔ یہ سونا بڑھاتا رہا، وہ منع کرتا رہا، 100 مسکال تک بات پہنچی۔ اللہ والا وہ غریب شخص تھا مگر دل پکا تھا، کہتا ہے ساری دنیا کی دولت دے دو، آقا نے جو مجھے دیا ہے تمہیں نہیں دے سکتا۔ اب وہ تاجر تو ہاتھ ملتا رہ گیا نا، وہ مزدور گھر چلا گیا۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کے تحت پھر علماء نے کیا لکھا؟ یہ ہے بدگمانی کا نتیجہ، یہ ہے کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچنے کا انجام۔ آج ہم اتنا جلدی کرتے ہیں فیصلہ کرنے میں کسی بھی شخص کے بارے میں کہ
کہ جناب یہ بندہ ڈھونگی ہے، یہ بندہ اچھا نہیں ہے، یہ بندہ فراڈیا ہے، اس بندے کا کام ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس نے صدقہ دیا ہے اس لیے کہ لوگوں کو بتائے۔ ایسا نہ کرو۔ اسلام ہمیں بدگمانی کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن منع کرتا ہے کہ اے ایمان والو زیادہ ظن مت کرو، زیادہ گمان مت کرو، کیونکہ اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں۔ مگر آج پرابلم یہ ہے کہ ہماری تو سوئی ہی نیگیٹو سے شروع ہوتی ہے۔ کسی کو روتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے ہمیں دکھلانے کے لیے رو رہا ہے، یہ اللہ کے خوف سے نہیں رو رہا، مدینے کی یاد میں نہیں رو رہا۔ ایک بزرگ کا بڑا پیارا قول ہے، آپ فرماتے جب کسی کو روتے دیکھو تو خود بھی رونا شروع کر دو، کیونکہ ایک بار میں نے کسی کو روتے دیکھا تھا اور دل میں خیال آیا کہ یہ دکھانے کے لیے رو رہا ہے۔ فرماتے میری اس بدگمانی کی وجہ سے 1 سال تک میں خود رونے کی نعمت سے محروم کر دیا گیا۔